عمران خان کی سیاسی جدوجہد کا سفر نہایت طویل اور پیچیدہ رہا ہے۔ ابتدائی طور پر ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو ایک تھرڈ پارٹی کے طور پر دیکھا جاتا تھا، جسے روایتی سیاست میں سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا۔ تاہم عمران خان نے کرپشن کے خلاف آواز بلند کی، جس کی وجہ سے عوام، خاص طور پر نوجوان اور شہری طبقات ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ 2013 کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں حکومت قائم کی، جو ان کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ یہاں انہوں نے گورننس کے تجربے کے طور پر مختلف اصلاحات، تعلیم اور صحت کے شعبے میں بہتری کے اقدامات شامل ہیں، جن میں پولیس ریفارمز کا آغاز کیا تھا۔ 2018 میں جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے نیا پاکستان کا نعرہ دیا، جس کا مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنا تھا۔ ان کی حکومت نے احساس پروگرام، صحت انصاف کارڈ اور کفایت شعاری کی مہم جیسے منصوبے شروع کیے۔ تاہم ان کے دور حکومت میں بیرونی قرضوں میں اضافہ ہوا، جس سے مسائل بھی سامنے آئے۔ روپے کی قدر میں کمی، مہنگائی آئی، جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 2022 میں قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد عمران خان اقتدار سے ہٹائے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ عوامی رابطہ مہم شروع کی اور اس دوران ان کے خلاف مختلف مقدمات قائم کیے گئے۔ کئی بار انہیں عدالتی کارروائیوں اور گرفتاریوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر ان کی عوامی مقبولیت میں خاصی شدت دیکھی گئی۔ عمران خان آج بھی پاکستان کی سیاست میں ایک نمایاں اور متحرک شخصیت ہیں۔ ان کے حامی ان کو اصولوں کا لیڈر اور نظام کو بدلنے والا سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے ناقدین انہیں غیر لچکدار، پاپولسٹ اور بعض اوقات غیر حقیقت پسند قرار دیتے ہیں۔ عمران خان، جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم ہیں، ان پر مختلف ادوار میں کئی مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ان مقدمات کی نوعیت سیاسی، قانونی اور بعض صورتوں میں انتظامی معاملات سے جڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے توشہ خانہ کیس کی، تو توشہ خانہ ریفرنس میں الزام ہے کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم غیر ملکی تحائف کی تفصیلات الیکشن کمیشن سے چھپائی اور ان تحائف کو رعایتی قیمت پر خرید کر ذاتی فائدہ حاصل کیا۔ الیکشن کمیشن نے اس بنیاد پر انہیں نااہل قرار دیا تھا، جس کے بعد یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت رہا۔ سائفر کیس: یہ کیس ایک خفیہ سفارتی دستاویز کے افشاء سے متعلق ہے، جسے عمران خان نے مبینہ طور پر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ حکومت نے الزام لگایا کہ انہوں نے قومی راز کو عام کیا، جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ تھا۔ نمبر 3، بغاوت کے الزامات۔ عمران خان پر بعض تقاریر اور بیانات کے باعث بغاوت پر اکسانے کے الزامات بھی لگے، جن میں ریاستی اداروں کے خلاف بیانات شامل تھے۔ ان مقدمات میں بعض اوقات دہشت گردی کے دفعات بھی شامل کیے گئے۔ نمبر 4، کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس۔ 9 مئی کے واقعات۔ مئی 2023 کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پرتشدد احتجاج ہوئے۔ لاہور میں 9 مئی کور کمانڈر ہاؤس کو نذر آتش کیا گیا۔ اس واقعے میں پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت اور کارکنان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، جن میں عمران خان کو بھی مرکزی کردار قرار دیا گیا۔ نمبر 5، الیکشن کمیشن اور توہین عدالت کیسز۔ عمران خان کے خلاف مختلف مواقع پر توہین عدالت کے مقدمات بھی درج کیے گئے، خاص طور پر جب انہوں نے ججوں یا الیکشن کمیشن کے حکام کے خلاف تنقیدی بیانات دیے۔ 2024 اور 25 میں ان مقدمات پر عدالتوں میں کارروائیاں جاری رہیں۔ کچھ مقدمات میں عمران خان کو ضمانت ملی، کچھ میں سزائیں ہوئیں اور کئی ابھی تک زیر سماعت ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق ان مقدمات کا اثر نہ صرف عمران خان کی سیاسی ساکھ بلکہ پاکستان کی مجموعی سیاسی فضا پر بھی پڑا ہے۔